اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معرفت سے کیا مراد ہے؟ تو معرفت کا لغوی معنی ہے پہچان، پہچاننا، پہچان حاصل کرنا. اور امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے عالم دین گزرے، انہوں نے اپنی کتاب مفردات میں فرمایا المعرفۃ والعرفان ادراک الشیء بتفکر وتدبر لاثرہ، کہ کسی چیز کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے اس شے کی حقیقت کو جاننا. کسی بھی چیز کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے، اس کے آثار میں، اس کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے اس شے کی حقیقت کو جاننا، یہ کہلاتا ہے معرفت اور عرفان. اور پھر آگے فرمایا وَمَعْرِفَةُ الْبَشَرِ لِلَّهِ، اور انسان کے لیے اللہ کی معرفت کیا ہے؟ فرمایا ہِیَ بِتَدَبُّرِ آثَارِهِ، فرمایا کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے اس کو پہچاننا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ وہ معرفت البشر للہ، اور بشر کا یعنی انسان کا اللہ کی معرفت حاصل کرنے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ہِیَ بِتَدَبُّرِ آثَارِهِ دُونَ ادراک ذاتہ، اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے کے بجائے اس کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے اس کی معرفت کو حاصل کرنا. یعنی امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی معرفت تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے اس کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت کا تعلق غور و فکر سے، کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں، اس کی علامات میں غور و فکر کرے. تو جب بندہ غور و فکر کرے گا تو غور و فکر کرنے کے بعد وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا. تو امام راغب اصفہانی نے فرمایا کہ بندے کے لیے، بشر کے لیے اللہ کی معرفت سے مراد یہ ہے کہ ہِیَ بِتَدَبُّرِ آثَارِهِ دُونَ ادراک ذاتہ، کہ وہ اس کی ذات کی حقیقت میں، اس کی ذات میں غور و فکر کرنے کے بجائے، اس کی حقیقت میں غور و فکر کرنے کے بجائے اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرے اور پھر اس کی معرفت کو حاصل کرے. تو یہ ہے اللہ کی معرفت کا حصول.